بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب بر الأم. حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه إلى آخره الحديث. قابل احترام بزرگ و دوستو، اسلامی گھرانے کا جو حسن ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے، مبارک تعلیمات سے ہے۔ ایک مسلمان کا گھر جو ہوتا ہے وہ کیسے ہو، اس کی بنیاد بتا رہے ہیں۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان یہ قائم کیا، والدہ کے ساتھ، ماں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگلا جو چیپٹر ہے، باب ہے، والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو الگ الگ کر دیا کہ بر کہتے ہیں عربی میں میرا برتاؤ میری والدہ کے ساتھ ایسا ہو کہ انہیں اس برتاؤ سے انہیں راحت ملے، کوئی ان کے دل کو جو ہے ٹھیس نہ پہنچے۔ میرا معاملہ، میرا برتاؤ ماں کے ساتھ، یہ بہت کچھ بھی ہو جائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اسلام جب لے کر آئے تو ان کی والدہ، وہ اپنی والدہ کی بڑے فرما بردار تھے، بڑے خدمت گزار تھے۔ تو والدہ نے کہا کہ یہ اسلام چھوڑ دو، جب تک تم اسلام نہیں چھوڑو گے کھانا پینا میں چھوڑ دوں۔ تو کھانا پینا بند کر دیا، 1 دن 2 دن 3 دن۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان ہوئے، پھر آخر میں انہوں نے جو ہے اپنا لہجہ بدل کر اپنی والدہ سے بات کی، دیکھو کسی بھی حال میں اسلام نہیں چھوڑتا، تمہیں جو کرنا ہے کرو۔ یہ جو انداز تھا، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے تربیت فرمائی، فوراً آیت اتاری، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ شرک پر اگر تمہیں زبردستی کر رہے ہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، اطاعت نہیں کرو، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ اچھی بات کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے سوچیں، لیکن اس کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا مقام عطا فرمایا تھا۔ وہ حدیث ہے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب قائم کرتے ہیں، جو شخص یہ چاہے کہ اپنی دعاؤں میں قبولیت لے کر آئے، وہ اپنی ماں کا فرما بردار بن جائے۔ جو شخص یہ چاہے اپنی دعاؤں میں قبولیت لے کر آئے، وہ اپنی ماں کا فرما بردار۔ اور حدیث کیا لے کر آئے ہیں؟ حدیث غار۔ حدیثوں میں ایک اصطلاح ہے حدیث غار، غار والوں کا جو واقعہ ہے۔ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ 3 لوگ تھے، بنی اسرائیل کے، سفر کر رہے تھے، کہیں پھنس گئے، غار میں چلے تو اوپر سے چٹان آ گئی۔ وہ تینوں میں ایک وہ شخص تھا جو اپنی ماں کا بہت فرما بردار، بہت اطاعت گزار۔ تو اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ،
میں اپنی ماں کے ساتھ جو برتاؤ کر رہا ہوں یہ تیرے لیے، تیری محبت میں، تیری رضا میں، یہ عمل اگر تو پسند کرتا ہے تو اس کی برکت سے اے اللہ تو میرے اس مصیبت کو ہٹا دے۔ سمجھ، یہاں پر محدثین بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، دنیا کے اندر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، غم ہیں، ماں کی دعائیں جو ہے نا، ماں کی خدمت، ماں کے ساتھ نیکی، یہ غموں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے۔ انسان پر جب حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان کو دور کرنے کا ایک عمل اپنے ماں باپ کی خدمت ہے، خاص طور پر والدہ کی خدمت ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام ملا تھا، والدہ کی خدمت بھی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا بھی دی، اے اللہ سعد جب تیر پھینکے تو وہ نشانے پر لگے اور وہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو بڑی ان کی سیرت اگر پڑھیں گے تو ان کی زندگیوں میں ایسی ایسی دعائیں قبولیت کے آثار تھے کہ گورنر بنے، کسی نے ان کو جو ہے، کسی نے ان پر الزام لگا دیا، بہت تکلیف ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اب میں نہیں جاؤں گا، اب میں نہیں جاؤں گا، کیا کروں؟ پھر آپ کو تکلیف ہوئی کہ دیکھیں یہ بیت المال کے مال پر جو ہے کچھ اپنی مرضی چلاتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، تو انہوں نے، ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، جس شخص نے کہا تھا اے اللہ اس کی عمر کو لمبی کر دے اور اس کے بڑھاپے کو خراب کر دے۔ تو لوگ دیکھتے تھے وہ آدمی اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کے جو یہ بھوے ہیں یہ آنکھوں پر اتر رہے تھے، بڑھاپے میں جو ہے نا وہ غلط کام کرتا تھا، لوگ اسے مارتے تھے، اور صحابہ دیکھ کر کہتے تھے یہ سعد بن ابی وقاص کی یہ بد دعا ہے۔ تو بہرکیف جو حدیث غار ہے اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لا کر عرض کرتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ چاہے اپنی دعاؤں میں قبولیت لائے وہ اپنی ماں کا فرما بردار بنے۔ دنیا میں جیسے اس شخص کی وہاں سے وہ پریشانی ہٹی، مصیبت کی وہ بڑی چٹان تھی وہ غار سے ہٹی، تو انشاءاللہ اگر ہم بھی ہمارے والدین کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، خاص طور پر ہمارا برتاؤ اچھا ہو، بر اسی کو کہتے، میرے لہجے میں، میرے برتاؤ میں ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ یہ جو حدیث پہلے لے کر آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس میں فرماتے ایک صاحب کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حسن سلوک میں، اچھا برتاؤ کرنے میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میں کن سے زیادہ اچھا برتاؤ کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ کرو۔ پھر فرمایا کہ اچھا، پھر اس کے بعد پھر فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ کرو۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا، پھر اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ بھی فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ کرو۔ 3 مرتبہ اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ۔ پھر چوتھی مرتبہ فرمایا اپنے والد کے ساتھ، پھر جو رشتے میں قریب ہو۔ سوچیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ماں کا مقام 3 گنا زیادہ بتایا والد کے مقام سے۔ حضرات محدثین جو ہے نا اس پر لکھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں جو ہے 3 ایسی مشقتیں برداشت کرتی ہے اپنے بچے کے لیے جو باپ اس میں شریک نہیں ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا حملہ وفصالہ 30 شہرا۔ سمجھ رہے ہیں؟ 9 مہینے ایک ماں اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھائے رکھتی ہے، سب سے بڑی چیز، باپ اس میں شریک نہیں۔ دوسری چیز ولادت کی مشقت ہے، سوچیں۔ تیسری چیز بچوں کو دودھ پلانا اور دودھ چھڑانا ہے۔ سوچیں کتنی مشقت ایک ماں اپنے بچے کے لیے برداشت کرتی ہے۔ اس ماں کو گھورنا، اس ماں کو تیز نگاہ سے دیکھنا، اس ماں کو جو ہے زور سے بات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ بات قرآن پاک میں یہ جملہ کئی جگہ ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ
ایک جگہ فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اپنی ماں کی قربانیاں سوچو، ان کی قربانیاں، ان کا صبر دیکھو، ان کی محبت دیکھو، گندگیوں کے باوجود اس نے تمہیں سینے سے لگایا۔ جس وقت تم دنیا میں آئے نہ تم بول سکتے، نہ ہاتھ چلا سکتے، نہ پیر چلا سکتے، اس نے تمہیں کیسے سنبھالا، یعنی کیسے، ایک سوچے اس ماں کا تعارف اللہ تعالیٰ کرا رہے، حکم دینے سے پہلے سب سے پہلے ماں کی عظمت دل میں بٹھا رہے۔ جس چیز کی عظمت دل میں آتی ہے آدمی اس کی قدر کرتا ہے، تو پہلے قدر بتا رہے کہ اس کی قدر دل میں لاؤ۔ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مقام ہے ماں کا۔ توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، تو یہاں پر 3 مرتبہ فرمایا ماں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، پھر 4تھی مرتبہ فرمایا اپنے والد کے ساتھ۔ یہاں پر بڑی یعنی ایک نکتہ محدثین نے لکھا ہے، والد والدہ ماں باپ ہے، ماں اور باپ ان دونوں میں خدمت کے اعتبار سے ماں کو ترجیح دینا چاہیے ہمیشہ، خدمت میں، راحت پہنچانے میں، یعنی عطیہ دینے میں، ہدیہ دینے میں، کوئی چیزیں لا کر دینے میں، دونوں کو کرنا ہے، لیکن زیادہ جو ہے نا ماں کو ترجیح دینی۔ عزت، ادب، عظمت، یہ جو ہے نا باپ مقدم ہے۔ دیکھیے نا اسلام نے پوری چیز بتائی، عزت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت کس کی ہو، ادب کس کا ہو، عظمت کس کی ہو، والد کی ہو۔ ماں راہ کس طرح ان کو راہ، یہاں تک کہ محدثین نے لکھا کہ اگر دونوں کسی معاملے میں دونوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو کس کی بات میں سنوں، اطاعت میں والد کو مقدم ہے، ترجیح والد کو دینی چاہیے، لیکن وہاں بھی جو ہے نا بحث اور مباحث آنی، اطاعت بھی اسی طرح سے جو جائز کاموں کی ہے۔ یہ بات اصولی طور پر یاد رکھ لے۔ سورہ ممتحنہ کی ایک آیت ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، 5ویں چیز ہے ولا یعصینک فی معروف۔ نبی جی جب یہ عورتیں آپ کے پاس آئیں اسلام قبول کرنے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، آپ ان سے اقرار لیں، شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گے، اور اس میں آخری جو بات ہے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي معروف، ہم آپ کی بات سنیں گے نیکیوں میں۔ سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی غلط بات کر سکتے؟ سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط بات کر سکتے؟ آپ کبھی نہیں، لیکن یہ کیوں بتا رہے ہیں وَلَا يَعْصِينَكَ، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے معروفات میں، آپ کی تو ہر بات دین ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی بڑے ہیں، چاہے استاد ہو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ان کی اطاعت کی لمٹ کیا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی کی اطاعت جائز نہیں اللہ کی نافرمانی۔ ماں کی بات سنیں گے لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو بڑے اچھے طریقے سے، والد کی بات سنیں گے لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے بڑے اچھے طریقے سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 درجے بتائے ماں کے، کیونکہ یہ ماں جو ہے نا 3 مشقتیں برداشت کرتی ہے، اسی لیے جو ہے نا ہمیشہ ہمیں اس کا استحضار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا، یعنی اس مقام کو سامنے رکھ کر ان کی محبت، ان کی عظمت، ان کا ادب، یہ اسلامی گھرانے کا، اسلامی خاندان کا ایک بہت بہترین عمل ہے۔ اس سے ہمارا گھر بنتا ہے، ہماری فیملی بنتی ہے، ہمارا خاندان بنتا ہے۔ اگر زبان سے جو چاہا کہہ دیا، جو چاہا سنا دیا، قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں دیکھیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیسی بہترین نصیحت فرما رہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف سمجھتے نا، اف کو اردو میں کیا کہیں گے؟ اگر والد کچھ کہیں، والدہ کچھ کہیں، نہیں جا اسکول جانے سے پہلے دودھ پی کے جاؤ، یہ ہے اف۔ اس سے نیچے اگر کوئی درجہ ہوتا وہ بھی بتا دیا جاتا۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، بڑھاپے میں اگر ماں باپ معذوری کی وجہ سے گندگی نکل رہی ہے، استنجا نکل رہا ہے، اگر صاف کرنا پڑے وہاں بھی اپنا منہ نہ بنانا. یہ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف. یہ کون کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے. ہاں، بعض مرتبہ بڑھاپے میں ماں باپ اس حد تک ہو جاتے ہیں کہ معذور ہو جاتے ہیں. ہاں، انہیں ڈائپر چینج کرنا پڑتا ہے، انہیں جو ہے نا ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے. ہاں، تو اس موقع پر نہ اپنی لہجے کو بدلنا، اپنا چہرہ بنانا یہ بالکل مناسب ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. جھڑکو نہیں، جھڑکنا نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. قولاً کریمہ کہتے ہیں قولاً لینا تأدباً بتعظیم وتوقیر. ایسے جملے اپنی ماں کے ساتھ کہو جو عزت کا جملہ ہو، عزت کا جملہ ہو، عزت کا جملہ، نرمی کا لہجہ ہو، نرمی کا لہجہ ہو، ادب کا لہجہ، نرمی. ہمیں اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. بچپن میں، جوانی میں بعض مرتبہ ماں باپ سے ہم بڑے سخت بدتمیزی کے لہجے میں ہم جواب دے چکے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگنا ہے کہ معاف کر دیں. کیوں؟ ایک حدیث ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے براہ راست فرمایا، موسیٰ من وقر والدی، جس شخص نے بھی اپنے ماں اور باپ کو عزت دی، ان کی عزت دی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی عمر کو جو ہے برکت سے بھر دوں گا اور اسے ایسی اولاد دوں گا جو اولاد اس کی فرما بردار ہوگی. اور اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کرے، میں اس کی زندگی سے برکتوں کو اٹھا لوں گا اور پھر میں اسے ایسی اولاد دوں گا جو اس کی نافرمانی کرے گی. کما تدین تدانو، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. دنیا کا نظام ہی ایسا ہے. خاص طور پر والدین کے ساتھ کی جو بدتمیزیاں ہیں یہ دنیا میں ہی لوٹ کر آتی ہیں. اس لیے جو ہے نا ہمیں اس کا بہت اہتمام رکھنا چاہیے. تو اس لیے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. وَاخْفِضْ لَهُمَا، اپنے بازوؤں کو کیا کرنا چاہیے؟ جھکا کر. سوچیں جس وقت ماں ہمیں اپنے ہاتھ میں لی ہے اس وقت ہماری پوزیشن کیا تھی؟ ذرا سی طاقت آج آ گئی، ذرا سا علم مال آ گیا، یہی سینہ آدمی تینہ تان کر ماں کے سامنے تیز نگاہوں سے کھڑ کر سخت لہجوں میں بات کرتا ہے. کتنا اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے اس چیز سے. اگر دنیا بدلے کی جگہ ہوتی تو اس پر تو اللہ کی پکڑ آ جاتی، لیکن اللہ ڈھیل دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا قیامت کی علامت کیا ہے؟ فرمایا ان تلد الامۃ ربتها. بیٹیاں اپنی ماؤں سے ایسا برتاؤ کریں گی جیسے کوئی نوکرانی کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو اسی لیے جو ہے نا ماں باپ کے ساتھ ادب ہو، ادب ہو، عظمت ہو، خدمت ہو اور ان کی راحت کا خیال ہو. یہ ماں باپ کا حق ہے. راحت کا خیال. راحت کا خیال کیسے؟ دو بھائیوں میں رنجش ہے کسی معاملے میں، بزنس میں، کسی بھی معاملے میں، گھریلو معاملے میں، کسی بھی، اور یہ دونوں بھائیوں کی جو رنجش ہے یہ ماں کو بڑی تکلیف پہنچا رہی ہے. وہ گھٹ رہی ہیں میرے دو بچے جو ہے یہ دونوں آپس میں جو ہے بات نہیں کر رہے، یہ بھائی بہن آپس میں بات نہیں کر رہے. ماں کو دل دکھ رہا ہے اس سے. یہ راحت کا خیال کہ صرف اس لیے کہ میں اپنی والدہ کو راحت پہنچاؤں، بھائی اپنے حق سے دستبردار ہو گیا، بھائی اپنے بہن کو معاف کر دیا، بہن اپنے بھائی کو معاف کر دی. صرف کیوں؟ اس کی بڑی برکتیں، اس کی بڑی برکتیں. کیا برکتیں؟ زندگی میں اللہ عمر میں برکت. ایک آگے کی جو حدیث ہے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں ایک شخص آئے، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا. کہتے ہیں کہ مجھے ایک عورت سے مجھے نکاح کرنا تھا، ایک عورت سے مجھے نکاح کرنا تھا، لیکن اس کا نکاح کہیں اور ہو چکا. وہ سب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہ شخص کہہ رہے ہیں، سب صحابہ بیٹھے ہیں، دیکھیے ایک عورت کو میں چاہتا تھا، لیکن میں اسے نکاح بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا نکاح کہیں اور ہو گیا.
مجھے جو ہے نا غصے میں کیا کیا، اس کو قتل کر دیا. اب قتل کر دیا تو حل لی من توبہ، میرے لیے کوئی معافی کی صورت ہے؟ دیکھو قتل کتنا بڑا گناہ، میرے لیے کوئی معافی کی صورت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امو کا حیہ، والدہ زندہ ہے تمہاری، ماں زندہ ہے. یہاں وہ نہیں ہے ایک روایت میں خالہ زندہ ہے، تو وہ صاحب کہتے ہیں نہیں والدہ زندہ نہیں ہے. اچھا خالہ زندہ ہے؟ کہنے لگے نہیں خالہ زندہ نہیں. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے اس میں صرف ماں کا تذکرہ ہے کہ بھئی خالہ ماں زندہ ہے، کہا نہیں. تو پھر آپ نے فرمایا تب الی اللہ عز وجل وتقرب الیہ ما استطعت، خوب اللہ کی طرف معافی مانگ، اللہ سے خوب لو لگا کر جو ہے نا توبہ کر، گڑ گڑا اللہ سے، ہاں بس یہی تیرے مسئلے کا حل ہے، خوب رو معافی مانگ. تو وہ آدمی چلا گیا. یہ جو راوی ہیں حضرت عطا ابن یسار رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد وہ آئے، کہنے لگے لما سألتہ عن حیات امی، آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ اس آدمی سے آپ نے پوچھا کیوں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت اونچے علم والے، علمی مقام بہت اونچا، آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ سبحان اللہ. جواب کیا دے رہے؟ انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل من بر الوالدہ، میرے علم کے مطابق اللہ کا قرب حاصل کرنے والا سب سے بڑا عمل ماں کے ساتھ احسان ہے، ماں کے ساتھ اچھا سلوک ہے. یہ ماں کی اگر خدمت کر لیتا اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کرتا. تو محدثین فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہ اپنے ماں باپ کی خدمت سے بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں. جب کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، یہ سوچ کر کرے کہ یا اللہ میری مغفرت کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، ہے نا. اور آخر میں کیا ہے وہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی، وَقُلْ لَهُمَا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ دعا سب یاد کر لیں، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ہر نماز کے بعد کم از کم اس دعا کو پڑھنا ہے، رب ارحمہما، اے اللہ، یعنی ہم جو ہے اللہ کی رحمت کو متوجہ کر رہے ہیں اپنے والدین کی پر، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، متوجہ فرما. ہمیں ہمارے والدین کو دعا کرنا بھی ہمیں نہیں آتا، زیادہ سے زیادہ دعا کرتے بھی تو کیا کرتے ہیں، یا اللہ انہیں صحت دے، یا اللہ انہیں طاقت دے، بس اتنی چیز ہے. والدین کے لیے دعا کریں، ان کی صحت بہت ضروری، ان کی قوت، جسمانی صحت. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ والدین کے لیے دعا کریں، یا اللہ انہیں، ہمارے ماں باپ کو تیرے نیک بندوں میں شامل فرما، تیرے مقرب بندوں میں شامل فرما، تیرا قرب عطا فرما. سمجھ رہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط ہے اپنے والدہ کے نام پر، یہ جو تاریخ دعوت و عزیمت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کی سیکنڈ والیوم میں جہاں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری ہے، وہاں وہ خط بھی ہے، کبھی موقع ملے اس کو پڑھیں. سبحان اللہ، انہوں نے اپنی والدہ کو جو خط لکھا، جس طریقے سے انہوں نے کیا ان کے الفاظ تھے، کیا یہ ہے اصل علم. اتنے بڑے علم والے فتاوی ابن تیمیہ اگر ہم دیکھیں، اتنا بڑا علم. ان کی ایک بات یاد آئی، کہتے تھے کوئی مسئلہ اگر سمجھ میں نہیں آتا 1000 بار استغفار کرتا، اللہ وہ مسئلہ میرے دل پر کھول دیتے. یہ ہے اصل علم، کیونکہ علم کو ذہانت اور چالاکیوں سے حاصل نہیں کر سکتے. جو علم ذہانت کے راستے سے لیا جاتا ہے، قرآن سنت اور اصول سے ہٹ کر جو علم ذہانت کے راستے سے لیا جاتا ہے، وہ علم فتنے لاتا ہے. وہ علم کیا لاتا ہے؟ فتنے لاتا ہے. آج فتنے ہیں، ایسے ایسے فتنے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. قرآن کا نام لے کر ہم کو قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، حدیث کا نام لے کر ہم کو حدیث سے دور کیا جا رہا ہے. ایسے ایسے عقائد امت میں پھیل رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار، حضرت امام مہدی کے نزول کا انکار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر آئیں اس کا انکار، کئی چیزیں. یہ سب کون ہیں؟ یہ سب ان پڑھ جاہل نہیں ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو صرف علم کو ذہانت کے راستے سے لیے. آپ نے نام سنا ہوگا ابو الفضل فیضی.
ابو الفضل فیضی جو ہے اکبر کے زمانے میں اتنا بڑا علم والا تھا، اس نے ایک تفسیر لکھی. وہ تفسیر جو ہے پوری تفسیر قرآن کی ایک لفظ بھی نقطے والا نہیں لائے. نقطے والا سمجھتے ہیں نا، غیر منقوط، جس میں الف میں نقطہ نہیں ہے، با میں ہے، با نہیں ہے، پوری تفسیر میں با نہیں ہے، تا نہیں ہے، ثا نہیں ہے، جیم نہیں، ہا ہے، دال ہے، را ہے، زال نہیں ہے، زا نہیں ہے. پوری تفسیر قرآن کی اس کا نام ہے سواطع الالہام. یہ تفسیر کا نام ہے. اتنا ذہین، اتنا اکبر کا جو دین الہی کا فتنہ ہے نا، اس کے پیچھے یہی لوگ تھے، یہی لوگ تھے. تو وجہ کیا تھی کہ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جب علم صحبت سے ہٹ کر، اصول سے ہٹ کر حاصل کیا جاتا ہے تو فتنے ہوتے. تو پھر کہ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات پر ایک کہ کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو کیا کرتے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل سنیں. اپنی والدہ کے جو ہے نہیں بڑے فرما بردار ماں اور بیٹے، بس دونوں ہی تھے. والد کا تو انتخاب، ماں بیٹے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے ساتھ ہمیشہ لگے رہتے، ماں کی خدمت میں رہتے ہمیشہ. اسلام قبول کر لیا. بہت آخر میں 3 سال ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، صرف 3 سال، صرف 3 سال. لیکن اپنی والدہ کے بارے میں بہت فکر مند، دعوت دیتے اپنی والدہ کو اسلام کی، تو اسلام کی گالیاں دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے، ان کو تکلیف ہوتی. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میری والدہ خود کی دعا کرے. ٹھیک ہے، آپ نے دعا کی، اللہم اہدی ابو ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے. بس اسلام قبول کر لیا انہوں نے. جب اسلام قبول کر لیا، سبحان اللہ، روایتوں میں آتا ہے جب گھر سے نکلتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے نکلتے تھے؟ دروازے پر کھڑے ہو کر والدہ کو سلام کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اماں، امی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماں جواب دیتی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے بیٹے. پھر اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، بڑا بہترین جملہ. دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا ماں باپ کے بارے میں، انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. میرا شکر زبان سے بھی اور عمل سے بھی، اطاعت سے بھی. اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، کیسے؟ زبان سے بھی اور ان کے حکم ماننے سے بھی. یہ بتایا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے؟ رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، رحمک اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر. کما ربیتنی صغیرا، جب میں چھوٹا تھا تو آپ نے میری کیسی پرورش کی، آپ نے مجھے کیسے پالا پوسا. تو ماں کیا کہتی تھی؟ دیکھو نا کتنی بڑی بات. ماں کیا کہتی تھی؟ رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، رحمک اللہ، اللہ کی رحمت ہو میرے بیٹے تجھ پہ بھی، تو نے بڑھاپے میں میرا کتنا خیال رکھا. کما بررتنی کبیرا، کتنا بڑھاپے میں تو نے مجھے میرا خیال رکھا. تو دوستو یہ چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں ہمیں سیکھنا ہے. تو ماں کا درجہ بڑا بیان کیا، ان کا مقام بیان کیا، ان کی دعاؤں کی طاقت کو بیان کیا. ہاں، ان کی دعاؤں کی طاقت کیسی ہے؟ ایک واقعہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ تو ایک بات سے بات نکل رہی ہے، مختصر عرض کروں. حضرت اویس قرنی کا خیر التابعین، سید التابعین، پورے جتنے تابعین کی جماعت ہے اس میں سب سے بہترین، تمام تابعین کے سردار، تمام تابعین کے سردار، خط لکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور خط کیا لکھ رہے ہیں؟ ایمان لا چکا ہوں، آپ کی صحبت میں آنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں. صحابیت کا مقام ہے، لیکن ماں اکیلی ہے، ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان قبول ہے، اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہو. ایک سوال محدثین نے یہاں کیوں قائم کیا؟ فرمایا دیکھیے سوچنے کی بات ہے، دنیا میں صحابیت کا سب سے بڑا مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابیت کے مقام سے روک کر ماں کی خدمت میں کیوں لگائیں؟
بھئی ماں کا کام کرتے رہو، ماں کی خدمت میں رہو، ماں کی خدمت میں رہو۔ سوچیں ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں اپنی والدین کو، والدہ کو، کب ہم فون کرتے ہیں، کب ہم بات کرتے ہیں، ہم کب جو ہے نا ان سے کیا بات کریں، کب بیٹھتے ہیں، کتنا بیٹھتے ہیں ان کے پاس، کتنی دیر اگر ہیں، یعنی یہ ایسی نعمت ہے جب 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 اٹھ جاتی ہے تو پھر تو اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے، جب تک ہے تو اس کی قدر نہیں کرتی۔ اسی لیے دوستو قدر کریں، قدر کریں، محبت کریں، خدمت کریں، سعادت سمجھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی تھے وہ یعنی آپ نے فرمایا دیکھو تم اگر اپنی والدین کی خدمت کے لیے بھی کما رہے ہو، وہ بھی اللہ کا راستہ ہے، اپنی والدین کی خدمت کے لیے اگر تم کر رہے ہو وہ بھی اللہ کا راستہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی کی بات میں عرض کر رہا تھا، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایمان قبول کر لیا، تو آپ نے محدثین نے ایک سوال قائم کیا کہ انہوں یہاں صحابیت سے ان کو روک کر ماں کی خدمت میں کیوں لگایا؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں اس کا پریکٹیکل نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ایک پریکٹیکل نماز بتائی تو نماز کا پریکٹیکل نمونہ ہے، سخاوت کی تعلیم دی تو اس کا بھی ایک پریکٹیکل نمونہ ہے۔ تو ایک پریکٹیکل نمونہ جو ہے نا، ماں باپ کی خدمت پر ماں باپ کے مقام کو آپ نے بہت بتایا، لیکن اس کا پریکٹیکل نمونہ امت کو تعلیم دینا چاہ رہے تھے، امت کے سامنے یہ بات آ جائے ماں کا مقام کیا ہے۔ اس لیے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے نا صحابیت کے مقام سے روک کر ماں کی خدمت میں لگایا، اور ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر ایک شخص ہیں جو قرن کے رہنے والے ہیں، ان کا قد، ان کا حلیہ سب بتا کر ان کے پہلو میں ایک نشان ہے، نام ان کا اویس ہے، اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کرا لو۔ سوچیں، اپنے لیے مغفرت کی دعا کرا لو، کتنی بڑی بات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں حج میں جا کر ڈھونڈتے تھے، بصرہ والے، کوفہ والے، یمن والوں کو بلایا، پھر آپ نے ایک بات حدیث میں فرمائی، جانتے عمر اویس ایسا آدمی ہے اللہ تعالیٰ اس ایک شخص کی دعا پر قبیلہ بنو تمیم کی مغفرت اللہ کر دیتے۔ یہ مقام کیوں مل رہا ہے؟ والدہ کی خدمت پر، والدہ کی خدمت پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر حضرت اویس سے ملاقات کیے اور ان سے تفصیلی واقعہ ہے، سنا ہے آپ نے، تو انہوں نے دعا کی درخواست کی، انا و این انت، میں اور آپ کہاں؟ آپ امیر المومنین ہیں، میں تو آپ نے فرمایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح اتھینٹک حدیث، جب تم اویس سے ملو تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کرا لینا۔ ایک اور حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی نام ہے، دونوں عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مقام بتا رہے، یہ مقام ہے ہمارے ماں کا، یہ مقام ہے ہمارے والد کا۔ تو دوستو ان کو خوش کرنا، ان کو خوش کرنا، ان کی راحت کا سبب بننا اور ان کی دعائیں لینا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، دو بھائیوں میں رنجش ہے، وہ دونوں صرف اپنے والدہ کی جو ہے نا خوشی کے لیے اپنا اختلاف چھوڑ دیے، اپنے مسئلے کو حل کر دیے۔ اس کو کہتے ہیں راحت کا سبب بننا۔ یہ ہے بر الام، ماں کے ساتھ اچھا سلوک، ایسا برتاؤ کہ ان کے دل کو خوشی پہنچ۔ کیا ملے گا؟ دعائیں مل جائیں گی، دعائیں مل جائیں گی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کو خوش کر کے ان کی دعائیں لے لیتے ہیں۔ ہاں، سب سے زیادہ طاقتور دعا دنیا میں، سب سے زیادہ طاقتور دعا قبولیت کے اعتبار سے ماں باپ کی ہے دوستو۔ کسی مولوی، عالم، مفتی سب دوسرے نمبر پر ہے، کسی کے پاس یہ نعمت ہے، سرمایہ ہے، اس سے بڑی چیز ہے نہیں، سب سے زیادہ طاقتور۔ ہاں، اور اللہ حفاظت فرمائے، ناراض کر دیے۔ بخاری شریف کا ایک قصہ ہے، جریج ایک شخص ہیں، نماز میں تھے، والدہ نے بلایا، جریج، وہ نماز میں پریشان ہو گئے، کیا کروں میں، اب ماں بلا رہی ہے، نماز توڑوں یا نہیں کروں؟ بہت بڑے عابد تھے، بہت عبادت کرنے والے، دوسرے دن بھی نماز میں ہیں، اسی ٹائم پہ ماں بلا رہی ہے، تیسری دن بھی یہی ہوا، ماں کو بہت 3 دن سے بلاتی ہوں، کام پر جو ہے نا یہ جو ہے آتا ہی نہیں۔ انہوں نے ایک زبان سے بد دعا دے دی۔ سے میں نے عرض کیا، جس کو اللہ تعالیٰ قبولیت دعا کا مقام دیتے ہیں وہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔
سنی کہ جو چاہے بول دیے، جو چاہے سنا دیے، نہیں. ماں وہ درجے میں ہے، باپ وہ درجے میں ہے. تو ماں نے کہہ دیا، بس کیا کہہ دیا، بس مرنے سے پہلے جو ہے نا تو جو ہے بس تو کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے، تیری عزت. میں نے مطلب ماں نے بد دعا دے دی. وہ ایسی بد دعا، اس بد دعا کا اثر دیکھیں. ایک کچھ عرصے کے بعد ایک عورت آئی ہاتھ میں چھوٹا بچہ لے کر، اور آ کے کہتی ہے کہ یہ جریج کا بچہ ہے. کمیونٹی تو بس حضرت بیٹھے تھے اپنے حجرے میں عبادت کرتے ہوئے، گھس کر خوب ان کو مارا، اور جس خیمے میں جس حجرے میں بیٹھے تھے اس کو توڑ دیا. حضرت جریج نے پوچھا کیوں مار رہے ہو؟ پہلے مارتی ہے پبلک، بعد میں پوچھتی ہے کیوں مار رہے ہو؟ کہنے لگے کہ اچھا ابھی تم بتا رہے تھے کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ کہنے لگے پتہ نہیں. کہنے لگے عورت کہہ رہی ہے تمہارا. حضرت جریج سمجھ گئے میری والدہ کی بد دعا. فوراً کہنے لگے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو. 2 رکعت نماز پڑھی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. ماں کی دعا کا اثر، بد دعا کی طاقت دیکھو. جب ماں کا دل، یعنی مطلب حضرت علقمہ کا قصہ فضائل میں لکھا ہے حضرت شیخ نے. ماں کی نافرمانی سے زبان پر کانٹا لگ گیا، کلمہ نہیں آ رہا. ہم سوچتے ہیں یہ ریز ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کلمہ پڑھنا میرے اختیار میں ہے موت کے وقت، میں جب چاہے پڑھ سکتا ہوں کلمہ. نہیں دوستو، گناہ جو ہے نا پکڑ لیتا ہے وہ. کیونکہ اس موقع پر دل سے نکلتی ہے چیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا بھیجا. فوراً آپ نے پوچھا ماں باپ ہے؟ کہا نہیں، ماں ہے. اچھا لیکن ماں ناراض ہے، بلاؤ ماں کو. پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بہت نمازی، تہجد گزار، بہت نمازی، عبادت گزار، لیکن بہت تکلیف دیتا بچہ. ایک جملے سے میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. فرمایا اسی وجہ سے زبان پر کلمہ اٹکا ہوا ہے، معاف کر دے ورنہ اللہ جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. ماں تو ماں ہے دوستو، ماں تو ماں ہوتی ہے نا. ماں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی محبت کو سمجھانے کے لیے ماں کی مثال دیتے ہیں. ہم اس کی محبت کو کوئی سوچ سکتے ہیں؟ سمجھے؟ اسی لیے جو ہے نا ہمیشہ ہمیں جو ہے نا اپنے والدین کی، والدہ کی خدمت کرنا، دعائیں لینا. تو حضرت جریج جو ہے نا کہنے لگے اچھا 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو. 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، پھر آگے گئے. وہ جو بچہ تھا چھوٹا سا، اس کے پیٹ پر انگلی رکھ کے کہنے لگے من ابو کا، کون ہے تیرا باپ؟ کون ہے تیرا باپ؟ جو دودھ پینے کی حالت میں جو بچے بات کیے نا اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، یوسف علیہ السلام کو جو گواہی دیا وہ بچہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تقریباً 5 بچے ایسے ہیں جو دودھ پینے کی حالت میں بات کیے، تو اس میں یہ بچہ. تو وہ بچے کو کہہ رہے من ابوک، کون ہے تیرا باپ؟ تو وہ بچہ کہتا ہے فلاں جو چرواہا ہے وہ ہے میرا باپ. حضرت سارے لوگ پریشان ہو گئے، اللہ کتنا اللہ سے تعلق، یہ بچہ گواہی دے رہا ہے. حضرت معافی چاہتے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا اگر آپ چاہیں تو آپ کا جو عبادت خانہ ہے سونے سے بنا دیں گے. کہنے لگے نہیں مجھے چھوڑ رہے، جیسا تھا ویسے ہی بنا کے دے دو. پھر حضرت جریج کہنے لگے یہ میری والدہ کی بد دعا کا اثر ہے، بس کچھ نہیں، میری والدہ نے کہہ دیا ناراض ہو کر. ایک سوال مسئلہ یہاں سمجھنا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز میں ہو تو کیا ماں باپ کے بلانے پر جانا چاہیے؟ نہیں، فرض نماز ہے کوئی مسئلہ نہیں اس میں، بالکل نہیں. حضرت جریج نفل نماز پڑھ رہے تھے. نفل نماز اور نفل عبادات کے مقابلے میں ماں کی خدمت مقدم ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نفلی عبادتیں، نفل اعمال جتنے بھی ہیں اس میں کس کی خدمت مقدم ہے؟ ماں کی خدمت مقدم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے تھے؟ سبحان اللہ. آپ کا حضرت ام ایمن کے ساتھ تعلق دیکھیں. حضرت ام ایمن یہ ایسی خوش نصیب عورت ہیں، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس کمرے میں 3 ہی لوگ تھے، حضرت آمینہ، ام ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنے ہاتھ پہ لیا، آپ کو کپڑے پہنائے. اور یہ وہ خوش نصیب خاتون ہے کہ ولادت سے لے کر موت تک کوئی عورت آپ کے ساتھ نہیں رہی اتنا عرصہ، یہ حضرت ام ایمن تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جب والدہ کا انتقال ہوا حضرت آمینہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے
اور سفر میں یہ دونوں ہی تھے، ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واپس لے کر آئیں اور اپنے حضرت ان کے دادا عبد المطلب کے حوالے کی، فرمایا آج سے تم ان کی ماں کی طرح ان کا خیال رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے انہا امی بعد امی، یہ ام ایمن میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ادب کرتے تھے ام ایمن کا، صحابہ دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ام ایمن نے کہا پانی پلائیے، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی لا کر دے رہے۔ یہ صحابہ کو پیش کر رہے ہیں، دیکھو ماں کون ہے، حالانکہ وہ حقیقی ماں نہیں تھی لیکن ماں کا درجہ دیا۔ انہا بقیت اہلی، یہ میرا اہل کا بقیہ ہے، بس یہ میری ماں کے درجے میں۔ اللہ ہم سب کو جو ہے نا اس پر عمل کی توفیق دے۔ اسی لیے جو ہے نا یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا یہ جو پہلا جو دوسرا باب ہے یہ کیا ہے؟ ماں کے ساتھ ایسا ہمارا برتاؤ ہو، خدمت کا، راحت پہنچانے کا، عزت کا، ان پر مال خرچ کرنا، ان کی دعائیں لینا، ان کو دعا کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ نبیوں کی سنت ہے، نبی انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قرآن میں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کتنی تو ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا، ماں باپ پر خرچ کرنا، اپنے اوقات کا ایک حصہ ماں باپ پر لگاؤ، اپنے کمائی کا کچھ حصہ، ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ایک سورس آف برکہ ہے، وہ ایک برکت کا سورس ہے، وہ رحمت کا ذریعہ ہے، وہ ان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ بڑھاپے میں وہ ہمارا مال چاہتے، ہمارے پیسے چاہیے، بس محبت سے بات کر لیں، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ ان کو وقت دینا، ان کو بات کرنا۔ ہاں، اور ایک بات میں عرض کروں، ماں باپ اگر ناراض ہو جائیں فوراً معافی مانگ لیں، فوراً معافی مانگ لیں، معافی مانگنے میں دیر نہیں کریں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو معاف کرنے میں جلدی کر دیں۔ دو چیزیں بھی، معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنا، معاف کرنے میں جلدی کرنا۔ بچوں سے غلط معاف کر لیجئے، معافی مانگنا چاہیے۔ یہ جو ہے نا یہ اسلامی معاشرت، اسلامی خاندان کا ایک خوبصورت ایک تعلیم ہے۔ اس سے جو ہے نا اس سے ہمارے اقدار، ہماری تہذیب بنتی ہے۔ یہ کچھ اشعار ہیں، میں جو ہے نا مجھے بہت پسند آئے تو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں ماں کے بارے میں، کہ ماں کا مقام آدمی سمجھے کہ ماں ہے کیا۔ موت کی آغوش میں جب تھک کر سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کر سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون پاتی ہے ماں۔ یعنی موت تک کبھی بھی جو ہے نا ماں، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمیں اور چلاتی ہے ماں، فکر میں اس طرح گھل جاتی ہے ماں، بچوں کے فکر میں اس طرح گھل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں۔ کب کیا ضرورت ہے میرے بچے کو اتنا سوچ کر، جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے، ممتا کیا چیز ہے، یہ تو ان بچوں سے پوچھو جن کی مر جاتی ہے ماں۔ ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، کتنی ہی راتوں خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں۔ سوچے، ایک جگہ ایک بہت بڑے محدث ہیں ہمارے دور کے، انہوں نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں کہ ماں کا مقام باپ سے بڑھ کر کیوں؟ 3 چیزوں میں، محبت، صبر، قربانی۔ صبر جتنا ماں کرتی ہے نا اتنا باپ نہیں کرتا، باپ بس قابو سے بے باہر ہے نا، لیکن ماں کیسی پوری رات جاگتی ہے اپنے بچے کی بیماری پر۔ قربانی، محبت، بے لوث محبت باپ بھی کرتا ہے، لیکن ماں کی محبت اللہ نے مثال دی ہے۔ پوچھتا ہے مجھ سے کوئی محبت ہے کہاں، مسکرا دیتا ہوں میں اور یاد آ جاتی ہے ماں۔ یہ آخری بات دیکھیے، شکریہ ہو نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، شکریہ ہو نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ ماں کا شکریہ، ماں کے ساتھ ماں کا احسان ادا کرے، کیا احسان ادا کر سکتے ہیں؟ ایک شخص جو ہے نا ماں کو کمر پر اٹھا کر پورا حج کرا کے آئے اور پوچھ رہے
میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. کمر پہ پورا طائف، میرے مطلب عرفات، مینا، مزدلفہ، پورا ماں کو کمر پہ اٹھا کے جو ہے حج کرا کیا ہے. کیا میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا جس وقت تو پیٹ میں تھا نا، اس وقت جب بچے کی مومنٹ ہلتی ہے نا، اس وقت جو ماں کے کراہنے کی ایک آواز تھی، اس کا بھی حق تو نے ادا نہیں کیا. اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو آدمی کیا کہتا ہے؟ آدمی آج بچے کیا بولتے ہیں؟ تم نے کیا ہی کیا ہمارے لیے؟ تم نے کیا ہی کیا ہمارے لیے؟ سوچے کتنی بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. قدر کریں، خوب قدر کریں، خدمت کریں، سعادت سمجھیں، راحت کا ذریعہ بنے، دعائیں لینے والے بنے. نصیب کھل جائیں گے انشاءاللہ، نصیب کھل جائیں گے، زندگی بن جائے گی، دنیا بن جائے گی، برکتیں مل جائیں گی انشاءاللہ. اور جن کے والدین نہیں ہیں وہ ان کے لیے دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کے لیے خوب استغفار، خوب ایصال ثواب، خوب ان کے لیے آگے انشاءاللہ اس کا باب آئے گا تو پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. ایک دعائے مغفرت کا اعلان ہے. خورشید بھائی جو مرچی ریسٹورنٹ کے اونر ہیں، ان کی بہن کا انتقال ہو گیا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب